الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الآمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين نبی ہے سہارا ہمارا تمہارا نبی ہے سہارا ہمارا تمہارا نبی ہے سہارا ہمارا تمہارا نبی ہے سہارا نبی ہے سہارا ہمارا تمہارا نہیں اور چارہ ہمارا تمہارا نبی ہے سہارا اگر
کی نظریں عنایت نہ ہوتی، اگر ان کی نظریں عنایت نہ ہوتی، نہ ہوتا گزارا ہمارا تمہارا، نبی ہے سہارا ہمارا تمہارا، نبی ہے سہارا۔ یقیناً یہ آقا کا صدقہ ہے عاصی، یقیناً یہ آقا کا صدقہ ہے عاصی، بنا کام سارا ہمارا تمہارا، نبی ہے سہارا ہمارا تمہارا، نبی ہے سہارا ہمارا تمہارا، نبی ہے سہارا۔ اور رسول مکرم نے تشریف لا کر، رسول مکرم نے تشریف لا کر، مقدر سوارا ہمارا تمہارا، مقدر سوارا ہمارا تمہارا، نبی ہے سہارا ہمارا تمہارا، نبی ہے سہارا۔ لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں، پر نبی ہے سہارا ہمارا تمہارا، نہیں اور چارہ ہمارا تمہارا، نبی ہے سہارا۔ حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین و حاضرین، اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے خلاق عالم ہم سب کی حاضریاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خلاق عالم میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ ودّا اسی سے مودت بنی ہے۔ ودّا مطلب کہ بہت سارے اہل کتاب ہیں کہ جنہوں نے چاہا ہے، کس بات کو چاہا ہے؟ ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتی ہے مودت۔ محبت بھی کسی چیز کے ساتھ لگاؤ کو کہتے ہیں، میلان کو کہتے ہیں، کسی کے ساتھ قرب ہو جانا، لیکن مودت جو ہوتی ہے یہ محبت سے گہری ہوتی ہے، یعنی بہت گہرائی سے محبت کا کسی چیز کو چاہنا، یہ ہے مودت۔ اور اسی سے یہ فعل جو ہے بنا ہے ودّا۔ ودّ کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے کثرت سے لوگ ایسے ہیں اہل کتاب جنہوں نے چاہا کس بات کو؟ لو کاش یردونکم
من بعد ایمانکم کفارا، کہ کاش یردونکم، وہ تمہیں پھیر دیں، وہ تمہیں پھیر دیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارا، کفر کی طرف۔ انہوں نے یہ چاہا ہے اور بڑے دل کی گہرائیوں سے اس بات کو چاہا ہے کہ وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کس کی طرف لوٹا دے؟ کفر کی طرف۔ یہ ان کی خواہش ہے، دل کی چاہت ہے۔ کن کی؟ اہل کتاب میں سے۔ اچھا، کس وجہ سے؟ قرآن کہتا ہے حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق، حسدا من عند انفسہم، کیونکہ انہوں نے اپنے دلوں کے اندر حسد رکھا ہے۔ کن کے ساتھ؟ ایمان والوں کے ساتھ۔ کیوں؟ من بعد ما تبین لهم الحق، کیونکہ حق بالکل واضح ان کے لیے بیان ہو چکا ہے۔ حق بالکل کیا ہو چکا ہے؟ ظاہر ہو چکا ہے۔ اب حق ظاہر ہو چکا ہے، کون حق ہے اور کون باطل ہے، تو ظاہر ہے پیچھے کیا رہتا ہے؟ حسد ہی رہتا ہے نا، پھر کچھ پیچھے تو نہیں رہتا۔ جب پتہ لگ جائے بندہ حق پہ ہے، یہ بندہ سیدھے رستے پہ ہے، سچ بولتا ہے، تو پھر اگلا بندہ اس کے آگے ٹھہر سکتا ہے؟ نہیں، ٹھہر نہیں سکتا۔ لیکن ہاں ایک کام ضرور کرتا ہے، اس کے دل میں حسد ضرور پیدا ہوگا، وہ حسد کر سکتا ہے، وہ اس سے بغض رکھ سکتا ہے، وہ اس سے دل میں نفرت رکھ سکتا ہے، اگر اس کو وہ نہیں چاہتا، حق پہ دیکھنا نہیں چاہتا، صداقت کے رستے پہ اس کو نہیں دیکھنا چاہتا، تو جب حق ظاہر ہو چکا تو ظاہر ہونے کے بعد پھر پیچھے حسد باقی رہتا ہے، بغض باقی رہ جاتا ہے۔ یہی اہل کتاب میں سے کثرت سے لوگوں کا یہی حال تھا۔ اچھا، ان کے لیے اللہ نے ہمیں کیا علاج بتایا ہے؟ رب نے فرمایا تم ایمان والے ہو نا، تمہارے پاس ایمان اگر ہے تو تم پہلا کام کیا کرو؟ فعفو، ان کو درگزر کرو، ان سے کیا کرو؟ یہ بار بار میں اس کی وضاحت کروں گا آگے چل کے، کیسے درگزر کرو۔ فعفو وصفحو، اور فرمایا ان کی طرف دھیان نہ دو، ان کی طرف دھیان، ادھروں آون دے منہ ادھر کر لو، ادھروں آون دے منہ ادھر کر لو، ہے جی، انہاں دیاں گلاں دے دھیان، انہاں دیاں کارنامیاں دے دھیان نہ دو۔ وصفحو حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ اللہ کا، ہاں جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو پھر آگے ڈٹ کے کھڑے ہوں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر کیا ہے؟ اگرچہ وہ اس پر بھی قادر ہے کہ تم ان سے منہ نہ پھیرو اور پہلے لمحے میں ان کو وہ تباہ کر دے، ہلاک کر دے، اس پہ بھی وہ قادر ہے، لیکن فرمایا اس میں حکمت ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اور حکمت کیا ہے؟ وہ تیرے میرے دین کی خوبصورتی ہے، وہ میرے تیرے دین کی کیا ہے؟ خوبصورتی ہے، اسلام کا حسن ہے، کہ ان کو ایک لمحہ دیا جا رہا ہے، ان کو ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ دیکھ لو تم ہتھ کنڈے اپنا رہے ہو، سازشیں کر رہے ہو ہمارے ایمان کے خلاف، لیکن ہم تمہیں ڈائریکٹ تمہارے اوپر حملہ نہیں کر رہے، تمہیں لمحہ اور موقع دے رہے ہیں، درگزر کر رہے ہیں کہ سدھر جاؤ۔ وصفحو، قرآن کہتا ہے ان سے دھیان ادھر ادھر پھیر لو، ان کی باتوں میں دھیان نہ لگانا، کہیں تمہارا ایمان نہ ضائع ہو جائے۔ اس لیے کہا نا کہ یہ یہی چاہتے ہیں، ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، وہ تمہارے ایمان کو کفر میں بدلنا چاہتے ہیں، لیکن فرمایا جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے، حکمت پوری نہ ہو جائے، تم نے اس سے منہ پھیرتے رہنا ہے، دھیان کو بٹاتے رہنا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر کیا ہے؟ اب آپ کو تھوڑا بہت اس کا مفہوم سمجھ آ گیا ہوگا، میں مزید کوشش کرتا ہوں اس کو آپ کو سمجھانے کی۔ دوستان مکرم، اہل جو کتاب تھے وہ شدید یہ چاہت رکھتے تھے، اور ساتھ ہی وہ عملی طور پر اس کی باقاعدہ کوششیں انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہیں۔ کس بات کے اوپر؟ سارا لب لباب اسی پہ یاد ہے، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کسے نہ کسے طرح انہاں نو پھڑیے تے اپنے شکنجے وچ لے کے آئیے تے انہاں نو جناب والا ایمان انہاں دا ضائع ہو جاوے، اللہ دا جڑا قرب ہے، اللہ دے نبی دا جڑا قرب ہے، ان کا یہ ضائع ہو جائے اور یہ تباہی کی طرف چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو یہود تھے، ٹھیک ہے، یہودی تھے، نصارہ تھے، ان کی یہ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں یہاں پر۔ اور یہ یہاں پہ ایک لفظ بولا جاتا ہے الرٹ، ہے جی، اور عربی میں اس کے لفظ بولا جاتا ہے الا،
خبردار ہے جی، اور انگلش میں اس کو کہا جاتا ہے الرٹ، اردو میں کہا جاتا ہے تنبیہ، یہاں پہ خبردار۔ یہ جو آگے اس کا جو معاملہ ہے بڑا ڈینجرس فول ہے، خطرناک ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر بیان کیا گیا کہ پوری اس آیت کے اندر یہ خطرہ ہے، اور یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ کس کے لیے؟ ایمان والے کے لیے۔ ایمان والے کے لیے خطرہ ہے نا، اس سے بڑا ایمان والے کے پاس سب سے بڑی دولت ہے ہی تو ایمان ہے، اور ظاہر ہے اس کو سنبھال کے رکھنا یہ اس کا کل اثاثہ ہے، اور اس کا چلے جانا اس سے بڑا کوئی بھی خطرہ، اس سے یہ چھن جانے کا کے لیے اس پر حملہ آور ہونا یہ تھوڑا بڑا خطرہ ہے، بہت بڑا خطرہ ہے کہ بندے سے ایمان، بندہ مومن سے ایمان سلب ہو جائے۔ دوستو تو یہ کوشش کر رہے ہیں جناب کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں کے دل سے ایمان کو کھینچ لیا جائے اور انہیں پھر سے کفر کی کھائی میں دھکیل دیا جائے۔ اچھا، یہ بدبخت لوگ ایسا چاہ رہے ہیں، اہل کتاب کیوں چاہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے حسدم من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، فرمایا اس کے بعد کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے، اور اپنے دلی حسد کی وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہیں کہ ایمان والوں کو ایمان میں چمکتا دمکتا ہوا دیکھ نہیں سکتے، اس لیے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اسلام سچا دین ہے، واضح ہو چکا ہے ان کے اوپر اسلام کیا ہے، یہ وہ جان چکے تھے۔ ظاہر ہونے کا مطلب جو ہے یہ ہے کہ اسلام سچا دین ہے۔ اسلام کی روشنی جب پوری آب و تاب کے ساتھ پھیلنا شروع ہو گئی، اور یہ وہ چمکتا سورج ہے جس کا انکار اندھا بھی نہیں کر سکتا، یہ ایسی چمکتی ہوئی روشنی، اس کے باوجود فرمایا یہ دل کے اندھے ہیں۔ کیا ہے جناب؟ دل کے۔ میں اسے واسطے کہنا ہونا بھائی یہ دعا منگیا کرو کہ اکھیاں دا اندھا دے بندہ ہوندا ہی ہے، اکھیاں دا اندھا ہو جاوے تے مسئلہ نہیں، مسئلہ تاں ہے جدو بندہ دل دا اندھا ہو جاوے، جدو سارا کچھ نظر آ رہا ہوئے تے پھر بھی نہ مننے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو جناب والا امیہ مار رہا تھا، آگے سے وہ کہہ رہے تھے احد احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کی محبت کا اظہار کرتے تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا۔ اب وہ کیوں مار رہا تھا؟ حسدم من عند انفسہم، دلوں حسد، دلوں اندھا سی، انہوں پتہ سی یہ حق تے وے، یہ بلال جڑا نعرہ پہ ماردا ہے یہ حق دا نعرہ مار رہا ہے۔ بلال دی جڑی انگاریاں ہوتے تپ کے تے اپنے جسم وچوں لہو کڑا کے بھی جڑی بولی پہ بولدا ہے بلال ہے حق دی بولی بول رہا ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ فرمایا جواب یہی ہے حسدم من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، جان دے نے۔ اچھا، ابو جہل اس کے سامنے جناب والا کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں، سورج جناب والا دو ٹوٹے ہو رہا ہے، چاند جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو رہا ہے، تو کیا وجہ ہے بھائی کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ جواب یہی ہے حسدم من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق۔ اس پہ میں نے پچھلے جمعہ بڑی کھول کے گفتگو کی ہوئی ہے۔ اچھا، قرآن نے سورہ بروج کے اندر بھی ارشاد فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یہ جو انہیں برا لگا ہے نا وَمَا نَقَمُوا، یہ انہیں برا نہیں لگا الا مگر اس بات پر ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید کہ وہ عزت والے حمد والے مالک کا کلمہ پڑھنے لگ گئے۔ یہ اس لیے ابو جہل کو یہ مسلمان برے لگتے تھے، ابو بکر و عمر سے وہ بغض رکھتا تھا، عثمان و علی سے بغض رکھتا تھا، وہ اس وجہ سے بغض رکھتا تھا کہ یہ غلام اپنے سچے آقا کا سے محبت بھی کرتے ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں اور رب کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اسی لیے یہ امیہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم کرتا تھا۔ تو دوستو فرمایا کہ یہ مسلمانوں نے ان غیر مسلموں کا تو کچھ نہیں بگاڑا، پھر یہ کیوں یہ چاہ رہے ہیں ایسا؟ حضرت بلال نے تو امیہ کو کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا، حضرت عمار بن یاسر نے تو ابو جہل کو کچھ بھی نقصان نہیں دیا تھا، پھر کیوں ان کو تپتے انگاروں پہ لٹایا گیا؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ایمان کی گواہی مصطفیٰ نے عطا فرمائی،
جن کے حق والے رستے کی صداقت کو اور حقانیت کو خود لجپال آقا نے بیان فرمایا ہے۔ ان کا تو ان سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، انہوں نے تو کچھ بھی ان کا نہیں بگاڑا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ اصل بات یہ تھا کہ یہ اللہ کا کلمہ کیوں پڑھتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کیوں کرتے ہیں۔ مسئلہ سارا یہ تھا دوستو۔ تو یہ اس دور کی بات، وہی اب اس صدی کی طرف آپ آئیں، یہ 1400 سال پہلے کا معاملہ ہے۔ چلتے چلتے جب یہ ہمارا دور آیا، یہ خطرہ جب اس دور میں تھا تو اب کتنا ہوگا تصور فرمائیں۔ جب اس وقت یہود و نصارہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام فائز المرام ہو جائیں، اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں، یہ اس وقت نہیں چاہتے تھے۔ حضرت صاحب 1400 سال پہلے بندہ مسلمان، کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، غور کر، محمد عربی سے محبت کرنے والے، جب اس وقت یہ اتنی جلن تھی، دلی جلن، جو ان یہود و نصارہ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، آج کہ نہیں ہوئے گی۔ آج تو وہ آسمانوں سے شعلے باتیں کر رہے ہیں اس جلن کے، اور اس آگ بڑکائی جلن کی جو آگ بڑک رہی ہے اس کے شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ایک میں آپ کو خطیبانہ انداز کے اندر سمجھا رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت گفتگو ہے، حقیقت بات ہے کہ جب 1400 سال یہ عالم ہے جن کے ایمان کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اور اس قرآن نے ان کے ایمان کی ثابت قدمی کو قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ پھر نہ صرف بیان فرمایا ہے، ان کو اللہ نے قبول فرمایا ہے۔ جب ان کے لیے یہ خطرے کا سبب بن کے کھڑے تھے، 1400 سال بعد آج کے اس عالم کو دیکھیں تو کتنا خطرہ ہوگا دوستو۔ پتہ چلا یہ خطرہ ہمارے ایمان کو ہر وقت لاحق ہے، اور آج کا دور بہت زیادہ پرخطر، ایک سے ایک فتنہ جنم دے رہا ہے، ایک سے ایک بولی ہے وہ جنم دے رہی ہے، سامنے آ رہی ہے، اور بندہ مسلمان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، کس طرف جانا ہے اور کس سے بچنا ہے۔ لہٰذا اتنے سارے ڈاکو کس کے؟ ایمان کے ہیں۔ ہم تو دولت کے جو ڈاکو ہونا ان سے بچتے ہیں، تو جو ایمان کے ڈاکو ہیں ان کی طرف ہم نے دھیان ہی نہیں کیا، کہتے نہیں جی سارے ٹھیک نے، سارے ہی اپا جی سارے ٹھیک نہیں نا، یہی تے گل ہے ساری جڑی سمجھ نہیں آئی۔ ہاں تو اتنے سارے جو ڈاکو پھر رہے ہیں، ایمان کے ڈاکو، قدم قدم پہ ایمان پہ ڈاکہ مار رہے ہیں، انہاں وال توجہ ہی کوئی نہیں، مال سنبھال رکھی جاندے ہیں، ایمان کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ سنیے تو رب تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کیا کرنا ہے ان سے، فاعفو، کیا کرنا ہے؟ فاعفو، فرمایا انہیں چھوڑ دو، انہیں کیا کر دو؟ وصفحو، اور ان سے منہ پھیرتے رہو، ان سے درگزر فرمایا۔ مطلب یہ کہ اپنا ایمان بچانے کے لیے یہ جب تمہارے سامنے آئیں، تمہیں اپنی طرف ورغلانے کے لیے کچھ بات کریں تو ان کی طرف دھیان آج مسلمان کے اندر نہیں سن لینی چاہیے۔ کیوں؟ تو بڑا محدث ہے، تو بڑا مفسر ہے، اے میریاں گلاں سریاں سریاں تے کھریاں کھریاں، ہاں جی پتکیاں نو پسند نہیں بھی آندیاں، لیکن جنہوں پسند آندیاں نے اللہ دے فضل نال انہوں بڑیاں فائدہ مند ثابت ہوندیاں نے وہ دے واسطے، ہاں جی۔ تو نہیں جی سن لینی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے جب تیرے ایمان کا خطرہ تیرے سر پہ منڈلا رہا ہے، ڈاکو تیرے سر ہوتے، پھر کیا کرنا ہے؟ ان ڈاکوؤں سے بچنا ہے، انہاں ڈاکوؤں دے نال رل کے نہیں بہنا۔ فاعفو وصفحو، انہاں کو جان چھڑاؤ، دھیان اپنا ادھر کرو، انہاں وال دھیان نہ دو، ان کی طرف توجہ ہی نہ کرو۔ یہ مفتی صاحب کے الفاظ ہیں، تفسیر طبری تفسیر بغوی اٹھا کے پڑھے، فرمایا ان کی طرف توجہ ہی نہ کرو، اس وقت تک انہیں چھوڑتے رہو، تب تک ان سے منہ پھیرتے رہو جب تک اللہ پاک اپنا حکم نہ لے آئے، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، جہاں تک کہ اللہ اپنا حکم ہے۔ ابھی میں قرآن کی آیات کے ارد گرد ہی گھوم رہا ہوں اور آپ کو اس کی وضاحت کر رہا ہوں، یعنی جب حکم آ جائے گا تب ان کا علاج بھی کیا جائے گا۔ ہاں پھر ان کا علاج کیسے کرنا ہے؟ اللہ چاہے تو ان بد نصیبوں کو دنیا سے مٹا ڈالے، ختم کر دے، ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رکھے،
لیکن فرمایا یہی تو تمہارے لیے امتحان ہے، یہی تو حکمت ہے، یہی تو رب تعالیٰ واضح کرنا چاہتا ہے، تاکہ تم بھی الرٹ رہو، متنبہ رہو کہ کس طرح اپنے ایمان کو بچانا ہے، کس طرح اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ۔ لہذا فرمایا حکمت سے کام لو، اور یہ جو ایمان کے ڈاکو ہیں ان کی طرف ذرا دھیان بھی مت دینا۔ گلاں سننا تے بڑی دور دی گل ہے، انہاں دی مجلس دے وچ بیٹھنا تے بڑی دور دی گل ہے، فرمایا ان کی طرف دھیان بھی مت دینا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ میں مزید اس کو کھولوں گا۔ یہ یہود و نصارہ جنہوں نے عہد کیے، عہد توڑنے میں تو یہ شروع سے ہی مشہور ہے، جب جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی عہد کرتے گئے، شام ہوتی تھی تو پھر یہ اپنے عہد کو توڑ ڈالتے تھے۔ یہ سلسلہ بند نہیں ہوا، یہ ہمارے آقا علیہ السلام کے دور تک چلتا رہا، پھر بعد میں بھی چلتا رہا، اور آج تک ان کی سازشیں، یہودی ہوتا ہی سازشی ہے، فتنہ پرور کا نام جو ہے وہ یہودیت ہے۔ یہ دونوں نصارہ ہمیشہ سے یہ سازشیں کرتے آئے ہیں، فتنے برپا کرتے ہیں، تو یہ شروع سے لے کر اب تک ان کا یہی کام ہے۔ یہ اصل ہیں اسلام والوں کے، اہل ایمان والوں کے ایمان کے ڈاکو، لوٹنے والے، لٹیرے۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ عہد توڑنا تو ان کی شروع سے ہی عادت ہے، لیکن قرآن نے بیان فرمایا کہ تیرے پاس ایمان ہے، یہ بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کا کیا رکھنا؟ اس کو ذرا سنبھال کے رکھنا، اس کی حفاظت کرنا۔ اللہ رب العزت نے ایمان کی، میں سب سے پہلے عرض کروں ایمان کی اہمیت کیا ہے۔ رب تعالیٰ نے ایمان کی اہمیت کو قرآن میں بیان فرمایا، فرمایا کہ جو ایمان والا ہے اس کے ایمان کی اہمیت اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے کہ یہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب ایک کھجور، مومن جب راہ خدا میں ایک کھجور صدقہ کرے، اللہ پاک اس کے صدقے کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ ایمان والے کی ایمان کی اہمیت آپ اسے اندازہ لگائیے گا۔ مومن جب راہ خدا میں ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس صدقے کو بڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے۔ فرمایا اتنا بڑھاتا ہے کہ روز قیامت جب بندہ اپنی دی ہوئی کھجور کو دیکھے گا نا تو وہ پہاڑ برابر ہو چکی ہوگی، وہ پہاڑ برابر ہو چکی ہوگی۔ مسند امام احمد کے اندر امام محمد بن حنبل نے اس کو نقل فرمایا، صحیح حدیث مبارکہ۔ اب یہاں پر یہ ہے ایمان والے کا ایمان، جو ایک کھجور صدقہ کرے اس کا اجر اللہ رب العزت بروز قیامت پہاڑوں جتنا عطا فرمائے۔ دوسری طرف آئیں جو غیر مسلم ہے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کے حوالے سے علماء نے، مفسرین نے فرمایا جنہیں ایمان میسر نہیں، وہ غیر مسلم، انہوں نے دنیا میں اگرچہ جتنے ہی اچھے ظاہر کام کیے ہوں، بظاہر مثال کے طور پر صدقہ دیا ہو، صلہ رحمی کی ہو، کسی کی مہمان نوازی کی ہو، یتیموں کی دیکھ بھال کی ہو، اسی طرح جتنے بھی جو بھی اچھے سارے اعمال ہیں، فرمایا انہیں روز قیامت یوں ہی بے وقت بنا دیا جائے گا، ان کی کوئی بھی وقت نہیں ہوگی۔ اور فرمایا ان کے اعمال ایسے ہوں گے جیسے تسی صبح جدوں تہاڈیاں آنکھاں کھلن نا، یا تسی آرام فرما رہے ہو، اٹھے ہو تے اپنے جو تسی پلنگ تے بستر تے لیٹے ہو تے تہاڈے سامنے نظر پاوے، تفسیر جلالین کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے اس کو نقل فرمایا۔ میں آگے قرآن کی آیت پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ جب آپ کی نظر سامنے پڑے روشن دان کے اوپر، ایک دروازہ ہوتا ہے، دروازے کے اوپر روشن دان ہیں جی، جہاں سے جب سورج نکلتا ہے نا تو اس کی کرنیں جب روشن دان کے اوپر پڑتی ہیں، تو آپ نے کبھی دیکھا روشن دان باندھو تو کہیں سے تھوڑی بہت اس کی کرن اندر آ رہی ہوتی ہے، روشنی اندر لائن سی بنی ہوئی، کبھی آپ نے مشاہدہ کیا ہو، کبھی کیجیے گا، میں نے اس کا بڑی بار مشاہدہ کیا، جو پڑھا ہے تو پھر مشاہدہ بھی کیا۔ تو جب آپ لیٹے ہوں صبح صبح سورج کی شعائیں جب روشن دان کے اندر سے پڑتی ہیں، کہیں نہ کہیں سے وہ جو لائن اندر آ رہی ہوتی ہے روشنی کی، آپ اس کے اندر بغور سے دیکھیں، غور سے، تو آپ کو باریک باریک ذرات اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایسا ہی ہے نا، کئیوں نے مشاہدہ کیا ہوگا، آپ کیجئے گا، آپ کو نظر آئے گا۔ تو جب آپ غور سے دیکھیں گے تو اس روشنی میں باریک باریک سے غبار کے ذرات اڑتے ہوئے نظر آپ کو آئیں گے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میری بارگاہ میں نا ان کے جتنے بھی یہ جو غیر مسلم ہیں،
ان کے اچھے اعمال بظاہر اگرچہ دنیا میں اچھے اعمال ہیں، ان کے پاس اگر ایمان نہیں ہے نا تو میری بارگاہ میں ان کی اتنی وقت بھی نہیں ہے، گویا کہ وہ ایسے ہیں جیسا کہ اس روشنی میں آنے والی روشنی کے اندر اڑتا ہوا غبار، اڑتا ہوا اس کی وہ وقت ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ فرمایا اسی طرح اب میں آپ کے سامنے قرآن پڑھتا ہوں، ذرا کہیے سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ نے آپ کے اندر فرمایا اے ایمان والے، تجھے اللہ نے تیرے سینے کے اندر اتنی عظیم دولت رکھی ہے جسے دولت ایمان کہتے ہیں۔ تو ایک نیکی کرتا ہے تیرے ایمان کے پختہ ہونے کی وجہ سے، رب تعالیٰ تجھے اس کا 700 گنا تک قرآن کی روشنی میں 700 گنا تک بڑھا کے تجھے اجر عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا ایک کھجور صدقہ کرے گا قیامت والے دن اس کو پہاڑوں جتنا ثواب دیکھے گا۔ مسند امام احمد بن حنبل دلیل۔ اور جو ان کا عمل ہے اس پہ آپ کہیں جی، کیونکہ ملحد جو ہیں انکار کرنے والے وہ اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں اس پہ بھی ان کے اعتراض کا جواب بھی قرآن سے دوں گا۔ اللہ نے 1400 سال پہلے دیکھو جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا ہے نا، 1400 سالوں کے بعد جو ملحد ان پہ اعتراض کر رہے ہیں، اللہ نے اس کا 1400 سال پہلے ہی جواب بھی دے دیا۔ اب جلدی سے آگے بڑھیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ ایمان کے ڈاکو کون ہے، اور ایمان والے کے پاس جو ایمان کی دولت ہے وہ کتنی بڑی دولت ہے، اس نے اس کا کیسے خیال، اس کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ دوستو یہاں پر میں عرض کروں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اندر ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ فرمایا جو انہوں نے عمل کیے ہیں نا، غیر مسلموں کی بات ہو رہی ہے جن کے پاس ایمان نہیں ہے، فرمایا ہم ان کے اعمال کو فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، فرمایا ہم ان کے اعمال کو باریک بکھرے ہوئے غبار کی طرح کر دیں گے، جس کا کوئی بھی وقت ہے، جس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر ملحد بول اٹھا، اعتراض کرتا ہے قرآن و سنت کے اوپر، جو منکر ہے، یہ کیسے ہوا؟ ایک بندہ وہ اتنا زیادہ خرچ کرتا ہے، اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، اور ایک بندہ ایک کھجور کو صدقہ کرے تو اس کو پہاڑوں جتنا ثواب ملتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ یہ تو درست نہیں ہے، یہ تو انصاف نہیں ہے، یہ تو یوں ہونا چاہیے۔ ملحد کا یہ اعتراض ہے، اور یہ حقیقت بات ہے، ملحد نے یہ اعتراضات کیے ہوئے ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے جس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ملحد کا بھی اعتراض قرآن کے اندر جواب عطا فرما دیا۔ فرمایا یہ ہوئی تے گل سمجھنا والی ہے کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا فرمایا تھا؟ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، کوئی آسان گل ہے مسلمان ہونا، بڑی اوکھی گل ہے جناب۔ ایمان اللہ رب العزت ہر ایک کو نہیں دیتا، جس کا مقدر ہوتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتا ہے، اور ایمان جس کے پاس ہے وہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ تو یہاں فرمایا ایک مثال کے ساتھ ملحدوں کو جواب دیا جاتا ہے، ایک ہے بنجر زمین، ایک ہے زرخیز زمین۔ زرخیز زمین کے اندر تھوڑا بہت بھی پانی ڈال دیا جائے نا تو اس سے آپ کو سبزہ اگتا ہوا نظر آئے گا، بڑے جاندار پودے اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہلکا سا بھی وتر ہوگا نا، اس کے اندر تری ہوگی تو اس کے اندر سے پھل نکلیں گے، پودے نکلیں گے، تری تھوڑی بہت بھی آئے گی تو سبزہ نکلے گا۔ اور بنجر زمین میں دبا کے بھی آپ پانی لگاؤ گے تو اس میں سے سبزہ۔ اللہ نے فرمایا یہ جو مومن ہے نا، مومن، اس کے سینے کو ہم نے ایمان کی زرخیز زمین سے مزین فرما دیا ہے۔ یہ جو ایمان والا نا مومن، گویا کہ اس زرخیز زمین کی طرح ہے جس کے اندر تھوڑا سا بھی پانی ڈال دیا جائے تو اس کے اندر سے سبزہ نکل آتا ہے۔ فرمایا یہی مثال اس بندہ مومن کی ہے، اس کے پاس ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے، وہ ایمان کی طاقت ہے۔ وہ تھوڑا سا بھی عمل کرے، وہ تھوڑا سا بھی عمل کرے، اللہ رب العزت اس کو اس کا 700 گنا تک بڑھا کے اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔
اور دوسری طرف فرمایا جو کافر ہے یہ ایسے ہے جیسا کہ بنجر زمین جتنا مرضی تسی پانی لا لو وہ دے وچوں تانوں کو فائدہ نہیں نصیب ہونا، کیوں؟ بنجر ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا اسی طرح یہ غیر مسلم ہے جو لاکھ نیک عمل کرتا رہے اس کی کوئی بھی وقت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو بھی قرآن میں بیان فرمایا کہ یہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایمان والے کی عظمت کو بیان فرمایا ہے، فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ، فرمایا ایک ایسی مٹی ہے جو زرخیز مٹی ہے، فرمایا یخرج نباتہ باذن ربہ، جو اپنے رب کے حکم سے سبزہ اگاتی ہے۔ اس سے کیا نکلتے ہیں؟ پودے نکلتے ہیں، سبزہ اسے، فرمایا سبزہ اپنے رقم سے رب کے حکم سے نکل آتا ہے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور فرمایا دوسری طرف وہ خراب زمین، وہ اس کے اندر جتنا مرضی پانی لگا لو، فرمایا لا یخرج الا نکدا، اس سے کوئی نہیں نکلتا مگر بڑی مشکل سے کچھ تھوڑا بہت گھاس پھوس ہلکا پھلکا نکل بھی آیا جس سے کوئی بھی فائدہ۔ فرمایا یہ سمجھنے والی بات ہے، قرآن پاک کی آیت سمجھا رہی ہے اے ایمان والے اللہ نے تجھے کتنی بڑی دولت سے مشرف فرمایا ہے، لہذا اس کو سنبھال کے رکھ۔ اس کو یہود و نصارہ وہ مسلمانوں کے اندر آئے، انہوں نے کوشش کی ان کو ورغلایا جائے، تو کیسے ورغلایا جائے ہیں جناب؟ انہوں نے طرح طرح کی سازشیں کی، انہوں نے کہا یہ تو نہیں آتے، ہماری طرف نہیں آتے، کفر کی طرف نہیں آئیں گے۔ انہوں نے ایک سازش کی، انہوں نے یہ سازش کی، قرآن کے اندر ہے، ٹائم میرے پاس تھوڑا مختصر ہے۔ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں، صبح ان کے پاس جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں لو جی ہم کلمہ پڑھ کے اسلام لیا، اسی توڑنا نمازاں بھی پڑھنے، اسی توڑنا روزہ بھی رکھنے ہیں، سارے کام مسلمان آنے کر دینے جناب۔ کرن تو بعد انہوں نے کیا ہے جدوں اسی رات میں جاواں گے نا تو راتی اس اسلام تو پھر جاؤں گے۔ یہ یہود و نصارہ کی سازش، جب ہم پھریں گے نا تو یہ مسلمانوں کے دل میں ایک چیز پیدا ہوگی، ان کے دل میں خیال پیدا ہوگا، یار یہ تورات انجیل پڑھنے کے باوجود اسلام لے آئے، تو یہ اسلام کیسے لے آئے؟ پہلے تو یہ ہے نا اس سے ان کا ایمان مضبوط ہوگا مسلمانوں، لیکن جب ہم پھریں گے نا، جب ہم پھریں گے تو ان کے دل میں وسوسہ پیدا ہوگا، مسلمانوں کے دل میں، کہ انہوں نے قرآن پڑھنے کے باوجود، نبی کا فرمان سننے کے باوجود اسلام سے کیوں منہ پھیرا، اسلام سے منہ۔ اس طرح مسلمانوں کے دلوں میں ایک وسوسہ پیدا ہوگا جس سے ان کے ایمان جو ہے وہ ضعیف ہوں گے، کمزور ہوں گے، اور وہ اسلام سے دوبارہ ہمارے کفر کی طرف پھر جائیں گے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ یہودوں نے، یہ کہانی نہیں، قرآن پاک کی آیت ہے، تو اللہ نے اس کو قرآن میں بیان فرمایا کہ یہ غیر مسلموں کی سازش ہے۔ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، نے کہا جی ایمان لاؤ اس کے اوپر جو نازل کیا گیا ایمان والوں پر، وجہ النہار، دن کے شروع میں، صبح صبح، وکفروا آخرہ، تو جدو دن دا آخری ویلا آوے تو انکار کر دیو، وکفروا کفر کر دیو، انکار کر دیو۔ یہ یہود و نصارہ نے سازش کی، وہ آپس میں سازشیں کر رہے تھے، اللہ رب العزت اپنے محبوب پر ہر چیز کو عیاں کر رہا تھا، اور ایمان والوں کے ایمان مضبوط ہو رہے تھے۔ فرمایا خبردار یہ سازشیں کر رہے ہیں، اے حضور کے صحابہ، اے حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنے والوں، خبردار یہود و نصارہ کے شکنجے میں مت آنا، ہمیشہ اپنے نبی کے دامن کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا۔ میرے امام یہاں بولے اے ایمان والو، جا کے بیدار ہو کے رہو، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے۔ سونا جنگل، ویران جنگل، سناٹا ہر طرف، رات اندھیری، گپ پنیرا، سناٹا پہ ہویا جنگل دے وچ، چھائی بدلی کالی ہے، اتوں اندھیری بھی آئی ہوئی ہے، تو مسافر جا رہے ہیں، اس کے دل میں ایمان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتا ہے ایمان والے تو ایسے ہی ہے جیسا مسافر اس جنگل میں چلا گیا ہے جس میں چاروں طرف سناٹا، اندھیری اور کالی بدلی چھائی ہوئی ہے، کیا کرنا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اس وقت ایمان والے کو یہ آپ نے پہرا دیا اور جگایا، اے بندہ مومن جاگ کے رہنا، چاروں طرف جس طرح ویران جنگل میں جانے والے، اندھیری گپ کے جنگل میں جانے والے مسافر کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اسی طرح بندہ مومن تیرے ہوتے بھی حملہ ہو رہا ہے،
تو کیا کرنے والا فرماتے ہیں سونا جنگل، سمجھیے گا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، اوے چوروں کی رکھوالی ہے۔ اوے جاگتے رہیو ایمان والے ہو، تواڈے تے رکھوالے ہو بن گئے نے جڑے خود ایمان دے ڈاکو نے۔ جاگتے رہنا، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں۔ اگر آنکھ وچ کاجل لگے ہوئے تو ایویں کٹتے نہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ ایسے ایمان کے اوپر یہ ڈاکہ چراتے ہیں کہ مومن کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس کا ایمان لٹ جاتا ہے۔ سمجھا رہے ہیں مثال کے ساتھ، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، ہاں وہ چور بلا کے ہیں، بہت بڑے چور۔ تیری گٹھڑی تاکی ہے، تیری گٹھڑی تاکی ہے، بڑے دھیان نال نظر پائی ہوئی ہے تیرے ایمان دی گٹھڑی تے، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، تو بغم ہو کے ستیا ہوئے ہیں تے تیرے ایمان دے اتے حملے ہو رہے نے۔ سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، تیرے ایمان دے اتے عقیدے اتے حملہ ہو رہے ہیں، لہٰذا جاگ کے رویں۔ دوستوں میں یہاں پر ایک بڑی پیاری روایت پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ سبحان اللہ۔ ایمان والوں کے ایمان پر ہمیشہ حملہ ہوتا رہا، ابتدائی اسلام سے لے کر آج تک۔ آج تو بہت زیادہ فتنوں کا دور ہے، سنو، لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے اللہ اس کے ایمان کی کس طرح حفاظت فرماتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اللہ نے بیان فرما دیا قرآن میں، اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدلتے، جو اپنی حالت خود نہیں بدلتے ہیں جناب۔ ہوں جو حکمران آ گئے نے کہتے ہیں سارے پچھے نماز پڑھ لو، اے کیوں ہے پینجے چوکے دے پینجے تھلے۔ میں کہا جناب یہ تو اس پہ ہم فرقہ واریت کی طرف نہیں جاتے، لیکن میں ایک دونوں سادی جی گل دساں۔ میں کہا وزیر اعظم صاحب ہوں حق دی گل کرن دا ٹائم آ گیا جے، ہے جناب وزیر اعظم صاحب تسی کہندے ہو سارے بچے تانوں دین دا پتہ ہے۔ میں کہا جناب جڑا تیرا نظریہ ہے نا، تو اپنے نظریے دے خلاف والے نوں ووٹ نہیں پانا ہے، کس واسطے؟ دنیا داری واسطے۔ تو اپنے نظریے دے خلاف چلن والے نوں ووٹ نہیں پاندا، اسی ختم نبوت دے ڈاکواں نوں کیویں انہاں نوں مان لئیے کہ انہاں پچھے نمازاں پڑھ لئیے؟ صحابہ دے جو گستاخ نے جڑے حضرت اما عائشہ پاک نوں گالیاں دیندے نے، انہاں وچ اسی نمازاں پڑھ لئیے؟ تو اپنے دنیا دے نظریے دے خلاف چلن والے پیچھے چلدا نہیں، دنیا واسطے نہیں چلدا، اوے اسی آخرت دا سودا کیویں کر لئیے؟ لہٰذا اپنا نظریہ کور رکھ، سانوں اوہی چاہیے جڑا محمد عربی دا غلام ہے۔ سیاست اپنی کور رکھ، اسی یہو جی سیاست لعنت بھی نہیں بھیجتے، الحمدللہ اسی اس سیاست دے قائل ہاں جس سیاست دا ذمہ نبیاں نے اٹھایا ہے، جس سیاست دے پہرے داری عمر فاروق نے کی تھی ہے۔ سنو پھر وہ ایمان والے کس طرح سن، کہو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ غزوہ احد وچ بڑی مشقت اٹھانی پئی ہے مسلمانوں نوں، بڑا حملہ ہویا جہدے وچ آقا کریم علیہ السلام دے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، جس وچ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر جیسا او جلیل القدر کڑا نوجوان خوبصورت چہرے والا جنہاں سارا کچھ اسلام دی خاطر حضور دی غلامی وچ قربان کر دیتا ہے جناب، او شہید ہو گئے۔ اتنا نقصان دے شدید جناب والا مشقت اٹھانی پئی۔ جدوں غزوہ احد تو واپسی ہو رہی ہے نا، تے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ چل دے پے نے، کہو ذرا سبحان اللہ۔ اور مشرک آ کے کہنے لگیا، یہودوں نے سارا بچوں کو یہودی آ کے کہنے لگیا، اے عمار، توجہ کریا جے، اے عمار تسی کہندے ہو ساڈا دین سچا ہے، تسی کہندے ہو ساڈا اسلام سچا ہے، اگر تہاڈا دین سچا ہے، تہاڈا اسلام سچا ہے، تہاڈا قرآن سچا ہے، تو پھر تہاڈی اللہ نے احد دے میدان اندر مدد کیوں نہیں کی تھی؟ توجہ کریا جے، آج بھی یہ ملحد کہندے نے، آج بھی اعتراض کرن والے اعتراض کر دے نے، مدد کیوں نہیں کی تھی؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمار بن یاسر نو سوال تے بندا سی اور سوال کیتا بھی گیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ مسکرا پہ تے کو جواب دیتے ہیں کہ جناب تو تورات انجیل پڑھن والا ہے، یہودو نصارا تسی تورات انجیل پڑھن والے ہو، دسو تورات انجیل وچ لکھیا نہیں جڑا بندہ وعدہ کر لوے تے وعدے دی خلافی اساں وعدہ کیتے ہیں، اساں محمد عربی دی غلامی اختیار کی تھی، لہٰذا میں تو جو مرضی گل کر، میں اس وعدے دی خلاف ورزی